رجب کے مہینے میں خاص طور سے عورتوں کی طرف سے یہ رجب کے مہینے میں میت کی طرف سے روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور یہاں پہ کیا ہوتا 40 پر 1 مرتبہ تبارک سورہ ملک پڑھ کر وہ روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یعنی رجب کے مہینے میں اسے تبارک کی روٹیاں کہا جاتا ہے۔ تبارک کی روٹیاں یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ دعا کیجیے، اس کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ دوسری بات، اگر اللہ آپ کو کچھ سہولت دیا ہے، کچھ پیسے وغیرہ ہیں کسی مسجد کے لیے، کسی کے لیے دیجیے، اچھے کام میں لگائیے، کسی غریب کی مدد کیجیے، کسی دن مقرر کر کے تاریخ مقرر کر کے نہیں کریں گے۔ اب رجب کے مہینے میں تبارک 41 مرتبہ 40 پر 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعد وہ روٹیاں میت کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہیں، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 6، رجب کے 22 تاریخ کو 20 پر 2 تاریخ کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، کھیر اور پوری، کھیر اور پوریوں کی دعوت بڑے اہتمام سے ہوتی۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اب اس کے بارے میں کیا ہے، ایک کہانی بہت مشہور ہے، لکڑہارے کی کہانی۔ وہ کون لکڑہارا تھا کیا کی معلوم نہیں، آپ لوگ دیکھے ہیں تو بولیے کون تھا کہ کیا ہے کہ اسے بچے نہیں تھے کہتے، اس کی بیوی کیا کی نیت کر لی کہتے، اگر وہ بچے ہو گئے تو انہیں کچھ کرے گی، کیا کی کرے گی، یہاں پہ مشہور ہے۔ اور یہ مہینہ آ گیا تو وہ سب پڑھ کے سناتے لوگوں، غلط۔ ارے قرآن پڑھو، 1 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، ثواب ملتا۔ وہ کس کے قصے، وہ کیا حقیقت ہے؟ اور اس کے بعد اچھا پھر دوسری بات یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ اگر اس وقت 20 پر 2 رجب کو کھیر پوریوں کی دعوت اگر کریں گے، تمہاری ضرورت پوری ہوتی، مرادیں پوری ہوتی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جاتے۔ کتنی اچھی بات ہے، پورے سال بھر آرام کر لے کے رجب کی 20 پر 2 تاریخ کو پکا کے پورے لوگوں کو بانٹ ڈالے تو سال بھر تک اوڑھ کے سو سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے دیکھیے، اب لوگوں کے نے کیا کیا کر لیا۔ اچھا پھر دوسری بات یہاں پر ذرا اب آئیے، اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کی لڑائی میں دانت ٹوٹ گئے، معلوم ہے نا، دانت آپ کے ٹوٹ گئے۔ لوگ بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تکلیف تھی، کھیر اور پوریاں کھائے۔ وہ لوگوں کو اتنی فرصت تھی کھیر اور پوریاں پکا کے کھاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹے کب ٹوٹے؟ وہ جنگ کب ہوئی؟ کیا رجب میں جنگ ہوئی؟ کیا نہیں، وہ لڑائی شوال میں ہوئی، رمضان کے بعد ہوئی لڑائی، پھر رجب میں کہاں سے آیا؟ اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول اس دن کھیر بھی پوریاں پکا کر کھائے۔ اچھا دوسری بات یہاں پر اور کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ دیکھیے گا، 20 پر 2 رجب کو جعفر صادق کے نام سے کھیر اور پوریاں پکائی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ جعفر صادق کون ہے بھائی؟ شیعہ کے 12 امام، 12 امام میں 6 نمبر کے امام جعفر صادق۔ یہ جعفر صادق حضرت حسین کے یہ پوتے تھے، وہ نیک آدمی تھے، وہ اللہ والے تھے، اس سے مطلب نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد لوگ کیا کرے، جعفر صادق کے نام سے رجب کی 20 پر 2 تاریخ کو کھیر اور پوریوں کا سلسلہ شروع کیے۔ اچھا جعفر صادق، ایک تو بات یہ ہے کہ شیعہ کے 12 اماموں میں ایک امام ہے، اور اس کے بعد انہوں کچھ کرے کیا، انہوں کچھ کرو بولے کیا؟ اچھا ان کے بیٹے 4 بیٹے تھے ان کے، کاظم، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یہ لوگ ان کے بیٹے کب تو بھی کرے کیا، وہ بھی نہیں کرے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، اب اصل سنیے، ایک بات اب جو بتاتا ہوں دیکھیے، اصل میں کیا ہے، ہمارا جو بھی مخالف ہے، دشمن ہے، کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچی، کیا بھی پہنچی، تو انہیں عید کا دن بنا لیتا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا بھائی، 9 ربیع الاول پیر کا دن تھا، پیدا ہوئے، لیکن لوگوں میں مشہور کیا ہے، 12 ربیع الاول۔
ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 کو ہوا، اتفاق کی بات ہے، مہینہ بھی وہ اس تھا، پیدا ہوئے اسی مہینے میں انتقال ہوا، یہ اللہ کی مرضی۔ 12 کو 9 تاریخ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو لوگ بھول گئے، 12 تاریخ لوگوں کے ذہن میں آ گئی۔ اب 12 تاریخ کو جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن خوشیاں منائی جاتی۔ سوچئے اگر ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو کیا موت کے دن ہم خوشیاں منائیں گے؟ کیا کچھ ہم کریں گے؟ اگر کرے بھی تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا رے گھر میں ایسا ہو گیا ہے انہیں خوشیاں منا رہا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اب یہاں پر دیکھیے اصل میں کیا ہے میرے بھائی، یہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 22 رجب کو انتقال، اور حضرت معاویہ کون تھے؟ دیکھیے بڑے صحابی تھے، کاتب وحی تھے، اور مسلسل تقریباً 40 سال تک ملک شام کے وہ گورنر رہے۔ حضرت عمر کی خلافت اورا میں پورے، اور اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے لیے کہا اللہم جلہ ہادیا و مہدیا وحدی بھی، اللہ اسے ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تیرے بندوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اب ان کا انتقال ہوا، اور حضرت معاویہ کو یہ شیعہ جو ہے نعوذ باللہ دشمن سمجھتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت علی وغیرہ کا حق چھین لے، اور یہ لوگوں کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ سب حضرت ابو بکر کو برا بولتے، حضرت عمر کو برا بولتے، عثمان کو کھل کر نہیں بولتے، پھر بھی ان سے بھی وہ ہے، تو اب پورے لوگ ان کے پاس برے بن گئے۔ تو حضرت معاویہ چونکہ حضرت علی کے جگہ آئے تھے تو ان کو برا سمجھا جاتا، ان کے انتقال کے دن اگر عید کا دن، خوشی کا دن اگر مناتے تو لوگ کیا بولتے؟ لوگ مانتے کیا؟ اس واسطے وہ لوگ کیا کرے، حضرت معاویہ کے انتقال کے دن کو جعفر صادق کے نام کے ساتھ مشہور کر دیا، جعفر صادق کے نام کے کنڈے بنا دیے۔ اب وہاں پہ دیکھیے حضرت، حالانکہ نیت حضرت معاویہ اور حضرت جعفر کے نام سے لوگ مشہور کر دیے۔ اچھا تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے جعفر کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی اور ان کا انتقال شوال میں ہوا۔ اس رجب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آئیے میں بات میں بتا رہا ہوں، دیکھیے لکھنؤ سے ایک پرچہ نکلتا ہے، پہلے نکلتا تھا اب معلوم نہیں کیا ہے، نو روز کے نام سے وہ اخبار ہے، اس کا ایڈیٹر زیدی اس کا نام تھا، اس نے یہاں پہ لکھا 27 سپٹمبر 2002 میں وہ اخبار میں اس نے لکھا، شیعہ کا اخبار، اس میں اس نے لکھا کہ 20/2 رجب کو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا، اس دن ہم خوشی کے طور پر جعفر صادق کے نام سے مشہور کر دی۔ جعفر صادق دیکھیے دشمن، اب بولے گا اگر صاف نام لیں گے تو مانتے نہیں لوگ۔ یہاں پہ دیکھیے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو آدمی میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔